میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ آپ بھی موجود ہیں۔ کوئی گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے ایک آواز آتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپس مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت آپ کو باہر بلا رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، یہ باتیں کرتی ہے تو اس کی باتیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، یا رسول اللہ اس کی بات کوئی بھی نہیں سنتا، یا رسول اللہ باہر بہت شدید دھوپ ہے، آپ باہر نہ جائیں، بہت شدت کی گرمی ہے، یا رسول اللہ آپ باہر نہ تشریف لے جائیں۔ تو وہ عورت بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں دیے جا رہی تھی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ وہ عورت باتیں کرنا شروع ہوتی ہے، شدت کی گرمی ہے، دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے اور سورج سر پہ ہے، شدت کی گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ عورت ہے کہ اس کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ مسلسل باتیں کرتی چلی جا رہی ہے، مسلسل باتیں کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے کھڑے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ جب وہ عورت خود تھک جاتی ہے باتیں کر کر کے، خود تھک جاتی ہے اور تھک کر باتیں ختم کر کے چلی جاتی ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹ آتے ہیں، اور جب دیکھا صحابہ اکرام نے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا، گرمی کی شدت سے پسینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرابور تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عورت پاگل ہے، یا رسول اللہ اس کی باتیں تو کوئی بھی نہیں سنتا، یہ تو فضول باتیں کرتی ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک جواب دیا، کہا میرے غلاموں، پورے مکے میں، پورے مدینے میں، پورے عرب میں اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، مجھے تو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو زمانے میں اس کا دکھ کون بنا بانٹے گا، پھر اس کے دکھ کا مداوع کون کرے گا، مجھے تو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ میں تو سب کی سنوں گا، جس کی کوئی بھی سننے والا نہ ہو اس کی سننے والا میں ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور صاحبو آپ کو وہ وقت بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس نے بڑی سارے سامان کی گٹھڑی باندھ رکھی ہے اور وہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اٹھا نہیں پاتی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا قریب گئے کہ جو گٹھڑی ہے، گٹھڑی اٹھا کر بوڑھی عورت کے سر پہ رکھ دوں، جب گٹھڑی اٹھائی تو کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ یہ گٹھڑی تو بہت بھاری ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جی یہ گٹھڑی تو آپ سے بہت زیادہ بھاری ہے، آپ تو اس کو نہیں اٹھا پائیں گی، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو جہاں آپ نے جانا ہے مجھے بتا دیجئے، یہ گٹھڑی میں اٹھا کر لے جاؤں گا، یہ گٹھڑی میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور جہاں تک آپ نے جانا ہے میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بوڑھی عورت بڑی خوش ہوتی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے ہیں، ساتھ میں سفر ہو رہا ہے، بوڑھی عورت پیاری پیاری باتیں کر رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، میرے آقا کے لب مبارک سے خوبصورت پھول جھڑ رہے ہیں، اور وہ عورت سمیٹے جا رہی ہے اپنے دامن میں۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ اس عورت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بیٹا میں جا رہی ہوں، مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اماں جی آپ مکہ شہر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، ایسا جادوگر ہے کہ اس سے جو بھی ملتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس سے اس کا دھرم چھین لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مرنے کا وقت ہے، تو اب میں اپنا دھرم نہیں بیچنا چاہتی، اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتی، میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا اس جادوگر کے سامنا ہو جائے اور پھر میرا دھرم لٹ جائے، میں برباد ہو جاؤں، اس لیے مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لیکن میں کہ جا رہی ہوں دوسرا شہر ہے، لوگ تانے دیں گے، مکہ کو برا بھلا کہیں گے، ساری زندگی مکہ میں گزاری ہے، تو اس لیے تم اپنا نام بتاؤ، اپنا پتہ بتاؤ، تاکہ میں جا کر وہاں بتا سکوں کہ جب وہ میرے مکہ کو برا بھلا کہنے لگیں تو میں ان سے کہوں ہاں کہ جہاں جادوگر بستے ہیں کہ جو لوگوں کا دھرم چھینتے ہیں، تو وہاں ایک ایسے خوبرو نوجوان بھی رہتے ہیں کہ جو بوڑھوں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ تو
تو میرے आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मा जी मेरा नाम तो मोहम्मद है, घर से बचकर आप जा रही हैं और वो जादूगर मैं ही हूँ, लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो उस औरत ने फिर आगे से जवाब दिया, उसने कहा कि अगर आप ही वाकई वो जादूगर हैं, अगर आपको ही जादूगर कहा जाता है तो फिर मैं तो आपके कदमों पे कुर्बान हो गई। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। रब्बे ज़ुल जलाल हमें हुज़ूर की सीरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।